تو اس لیے وہاں پر اللہ نے چونکہ غرض و غایت ذکر کرنی تھی، اس لیے وہاں تعلیم قرآن کو پہلے ذکر کیا، اور یہاں چونکہ استدلال کرنا تھا اس لیے انسان کی تخلیق کا ذکر پہلے کر کے کہا کہ تجھے پیدا کیا، تجھ سے پہلوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ گناہ سے بچنے کو تقوی کہتے ہیں، کیونکہ تقوی کے لغوی معنی بچنا، ظاہر ہے کہ گناہ سے بچنا، اس کو تقوی کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں، مت تقوی؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ امیر المومنین، آپ کبھی کانٹے دار جھاڑی دار راستے سے گزرے ہیں؟ کہا کہ ہاں گزرا ہوں۔ کیسے گزرے؟ کہا کہ اپنے کپڑوں کو، دامن کو سمیٹ کر گزرا ہوں کہ کانٹے جھاڑیاں کچھ لگ نہ جائے، اس طرح گزرا ہوں۔ فرمایا کہ بس اسی کو تقوی کہتے ہیں کہ انسان دنیا کے اس راستے میں اپنے دامن کو گناہوں سے سمیٹتے ہوئے گزر جائے، یہ تقوی ہے۔ چھوٹے گناہوں، بڑے گناہوں، ہر طرح کے گناہوں سے اپنے آپ دامن کو سمیٹتے گزر گیا، فرمایا یہ تقوی کی منزل پا گیا۔ اس کو کہتے تھا گناہ سے بچنا۔ اور عجیب بات ہے کہ پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، تقوی والوں ہی کی فضیلت ہے۔ اور شروع میں آپ نے دیکھا فرمایا ھدی للمتقین، کہ یہ قرآن کریم تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ جگہ جگہ کا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ روزے فرض اس لیے گئے تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ تو آخر کیا بات ہے؟ اور ان للمتقین مفازا، تقوی والوں کے لیے کامیابیاں ہیں، تقوی والوں کے لیے انعام ہے۔ تو یہ کیا بات ہے کہ تقوی ہر جگہ ذکر کیا جا رہا ہے اور متقین کے لیے سارے انعامات ذکر کر رہے ہیں؟ آخر تقوی کے اندر کمال کیا ہے؟ اور تقوی کی میں نے حقیقت بتائی کہ تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچنا۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ گناہ سے بچنا یہ سب سے بڑی ولایت اور بزرگی ہے۔ عبادت کرنا یہ اتنی بڑی ولایت اور بزرگی نہیں ہے جتنا گناہ سے بچنا یہ اتنی بڑی ولایت اور بزرگی۔ گناہ سے بچنا یہ اصل ولایت ہے۔ عبادت کرنا تو بس اوقات انسان کے لیے آسان ہوتی ہے، انسان نماز بھی پڑھ لیتا ہے، روزہ بھی رکھ لیتا ہے، زکوٰۃ بھی دے دیتا ہے، حج بھی کر لیتا ہے، لیکن اپنے نفس کے نتیجے میں، شیطان کے ورغلاوے کے نتیجے میں جو گناہوں کے لذتوں کے حصول کی طرف جو دوڑتا ہے، اس سے رکنا یہ ہے کمال۔ یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، اس لیے گناہ سے بچنا یہ سب سے بڑی ولایت۔ چنانچہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو گناہ سے بچ گیا اس کو ولایت و بزرگی مل گئی۔ صرف 5 وقت کی نماز پڑھی، رمضان کے روزے رکھے، فرض زکوٰۃ ادا کر دی، حج فرض ہو کے تو حج کر لیا، بس اس سے زیادہ اس کی زندگی کی کوئی عبادات کا پہلو نہیں ہے، لیکن چھوٹے بڑے گناہوں سے بچتا ہے، فرمایا کہ اس سے بڑا ولی کوئی نہیں۔ اور آج ہم نمازیں تو کیا، تہجد بھی پڑھیں گے، اشراق بھی پڑھیں گے، اوابین بھی پڑھیں گے، چاشت بھی پڑھیں گے، لیکن گناہوں سے باز نہیں آئے، گناہوں سے باز نہیں آئے۔ کیا مطلب؟ خلطوں میں گناہ، جلوتوں میں گناہ، زبان سے غیبت، زبان سے چغلی، زبان سے گویا کہ جھوٹ، گویا کہ اور مال کے اندر خردبرد، کتنے گناہ زندگی کے ایسے ہیں جو شب و روز ہمارے ظاہر و باطن سے صادر ہو رہے ہیں، بظاہر ہم ساری عبادتیں بھی کر رہے ہیں، تو معلوم ہے کہ تقوی کی حقیقت ہمیں حاصل نہیں ہوئی، کیونکہ ان عبادتوں سے مقصود تو تقوی کی حقیقت حاصل ہونا تھا۔ جب ان عبادتوں سے تقوی کی حقیقت حاصل نہیں ہوئی، اس کا مطلب ہے کہ وہ عبادت اللہ کی نظر میں نہیں ہے۔ جب عبادت اللہ کی نظر میں نہیں ہے تو پھر تقوی بھی نہ ملا اور عبادت بھی نہ رہی، دونوں طرف سے خسر الدنیا والآخرہ، دونوں طرف سے انسان نقصان اور خسارے میں پڑ گیا۔ اس لیے تقوی بہت بڑی چیز ہے، تبھی کہا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔